أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، کل آپ کے سامنے سورہ مدثر اور کی پہلی آیت اور دوسری آیت کی وضاحت ہوئی تھی، قم فانذر تک۔ آج آپ کے درس میں ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بول، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کیونکہ رب کی بڑائی بولنے اور بزرگی اور عظمت بیان کرنے ہی سے اس کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان اللہ پاک رب العزت کی جتنی عظمت بیان کرے گا، جتنی اللہ کی عظمت پہ گفتگو کرے گا، انسان کے دل میں اتنے ہی اللہ پاک کی عظمت خود داخل ہوگی، اللہ کا خوف آئے گا، اور پھر اللہ پاک رب العالمین کا خوف کا مطلب ڈرنا نہیں، اللہ کی عظمت کا لحاظ کر کے گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں ان کا ایک مرید آیا اور اس نے 2-2.5 گھنٹے دنیا کی مذمت پر تقریر کی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو میری خانقاہ سے نکال دو۔ اس شخص کے دل میں دنیا کی کتنی عظمت داخل ہے کہ اس نے دنیا کی مذمت میں اتنی لمبی بات کی، یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ یہ اللہ کی عظمت میں اتنی دیر گفتگو کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ والے لوگ دل کا چور پکڑتے ہیں اصل میں۔ بہرحال، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تقدس ہی وہ چیز ہے جس کی معرفت سب اعمال و اخلاق سے پہلے حاصل ہونی چاہیے۔ مولانا عثمانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس، کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو انسان جب اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، جیسے کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کے کمالات و انعامات پر نظر کرتے ہوئے نماز میں اور نماز سے باہر اس کی بڑائی کا اقرار و اعلان کرنا، حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا کام ہے۔ یعنی جہاں جائیے وہاں کس کی کبریائی بیان ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام کائنات عالم میں ہر چیز میں اللہ پاک کی کبریائی۔ جی، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید صاحب تفسیر مظہری نے کیا پیاری بات کہی۔ کہا یہ جو کبریائی بیان کرنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ حدوث اور ہر زوال اور نقصان کی علامات سے اللہ کو برتر قرار دینا۔ اللہ کی ذات حادث نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی زوال نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ کتنی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہو یا کتنا کوئی شخص کتنا بڑے منصب کا ہو، لیکن ہر شخص کو خطرہ اور خدشہ لگا رہتا ہے، لیکن اللہ پاک کی شان کیا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن نئی آن اللہ پاک کی کبریائی اور عظمت کی ایک نئی شان ہے۔ اور اللہ پاک کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی اگر حقیقی وجود دیکھا جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، باقی یہ سب کل نہیں تھے، ہیں، پھر فنا ہو جائیں گے۔ اس لیے الوہیت و عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بنانا، یہ ہے مطلب وکبر کا۔ کسی ممکن سے کسی طرح ذات اور اوصاف اور افعال میں اس کو مشابہ نہ ماننا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی مثال ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ صرف اسی کے اندر اوصاف کمال تسلیم کرنا۔ اگر کوئی کمال ہے تو رب العزت کے لیے ہے۔ الکمال للہ والعظمت للہ والکبریاء للہ والجلال للہ والجمال للہ والحیبت للہ والقدرت للہ، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو وقتی، اس لیے انسان جن اللہ والوں کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جیسے قبولیت، تو جتنی زیادہ قبولیت ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ تواضع اختیار کرتے ہیں۔ مولانا شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا کتنا اونچا مقام عطا کیا تھا، لیکن
ہمارے والد علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ رات میں بیان کیا، تقریر کی، ساری دنیا سو گئی، جب دیکھا سب سو گئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ کھڑے ہوئے بچوں کی طرف بل بلا کر کے رونے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، دھارے مار مار کے رو رہے تھے۔ تو اللہ والے جتنے اللہ پاک ان کو نوازتا ہے اتنی وہ تواضع اختیار کرتے ہیں۔ جی، اور دوسروں کے اوصاف کو ناقص اوصاف جاننا، کسی میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی اللہ کی دی ہوئی ہے اور وہی بدرجے کمال نہیں ہے۔ کمال کس میں ہے؟ اللہ پاک کی ذات میں۔ عقیدہ تکبیر ہر شخص پر سب سے اول لازم ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنا سارے عقیدوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اللہ اپنی کبریائی ہم سب کے قلوب میں عطا فرمائے۔ تمام فرائض سے زیادہ اہم فرض ہے، کہتے ہیں سب فرض کے سے زیادہ فرض کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی کو مان لینا۔ دانش وقت ہو تو بتا دینا۔ جی بہت نہ اس کی خلاف ورزی قابل معافی ہے، نہ کسی سے یہ واجب ساقط ہو سکتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی کو ماننا یہ کسی سے ساقط نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا انسان ہو چاہے بڑا انسان۔ بڑی بات کہی۔ حکم شرعی پہلے محض عقل کی نظر میں بھی یہ عقیدہ واجب تھا اور ہے، مگر عقل بطور خود اس کی تفصیل کو جاننے سے قاصر ہے۔ کہتے ہیں عقل لاکھ مارو، جہاں جا کر کے تمہاری عقل ٹھہرے گی اللہ کی کبریائی وہاں سے شروع ہوگی۔ جتنا سوچ سکتے ہو اللہ کو بڑا، وہاں تک پہنچ کے اللہ کی کبریائی اس سے بھی بڑی ہے۔ اس لیے ہدایت شروع کی ضرورت ہوئی، یعنی یہ بھی عقیدہ خلاف عقل نہیں، مگر شریعت کے اظہار کے بغیر اس کی تفصیل کے حدود میں عقل کی رسائی نہیں ہے۔ اسی آیت سے فقہا نے نکالا ہے کہ تکبیر تحریمہ نماز میں فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری آیت آ رہی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھ۔ طہارت اس صورت کے نازل ہونے پر حکم ہوا کہ مخلوق کو اللہ کی طرف بلائیں، پھر نماز وغیرہ کا حکم ہوا۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ کپڑے پاک ہوں اور گندگی سے احتراز کیا جائے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑا بھی پاک ہو۔ ان چیزوں کو یہاں بیان فرما دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ جب کپڑے کا حسی اور معنوی نجاستوں سے پاک رکھنا ضروری ہے تو بدن کی پاکی کپڑے سے زیادہ ضروری ہے، اسی لیے اس کے بیان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کپڑوں کو پاک رکھنے سے نفس کا برے اخلاق سے پاک رکھنا مراد ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی انسان برے اخلاق سے پاک ہو، کیونکہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اور گندگی سے دور رہنے کے معنی یہ لیے ہیں کہ انسان بت پرستی کی گندگی سے دور رہے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، جیسے اب تک دور ہیں۔ بہرحال آیت میں طہارت ظاہری اور باطنی کی تاکید مقصود ہے کہ عقیدہ بھی پاک ہو اور اعمال بھی شرک سے، کیونکہ بغیر اس کے رب کی بڑائی کما حقہ دل نشین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لو۔ ابن عباس نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اور گندگی کی حالت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ وقت ہو گیا جی، چلیے رہنے دیجیے، آج بقیہ کل انشاءاللہ۔